بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول به وهو اسم ما وقع علیہ مفعول به اور وہ اسم ہے کہ جس پر واقع ہو فعل الفاعل فاعل کا فعل کضرب زید عمرا جیسا کہ مارا زید نے عمر کو۔ منصوبات میں سے ایک مفعول به ہے۔ مفعول به وہ اسم ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، اس میں عمرا مفعول به ہے اس لیے کہ اس پر فاعل یعنی زید کا فعل واقع ہے جو کہ ضربہ ہے۔ مفعول به وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ یہاں پر عمر مفعول به ہے اس لیے کہ اس پر فاعل یعنی زید کا فعل واقع ہے جو کہ ضرب ہے۔ آگے وقد یتقدم علی الفاعل، اور کبھی مفعول به مقدم ہوتا ہے فاعل پر، کضرب عمرا زید، جیسے مارا عمر کو زید نے۔ عام طور پر فاعل پہلے اور مفعول به بعد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی مفعول به فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ضرب عمرا زید، اس میں عمرا مفعول به ہے جو زید فاعل سے پہلے واقع ہے۔ عام طور پر فاعل مفعول به سے پہلے واقع ہوتا ہے، لیکن کبھی مفعول به فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، جیسے ضرب عمرا زید، اس میں عمرا مفعول به ہے اور یہ زید فاعل سے پہلے واقع ہے۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، فعلہ اس کے فعل کو، لقیام قرینۃ جوازا، بوقت قیام قرینہ جوازی طور پر، نحو زیدا جیسے زید، فی جواب من قال اس شخص کے جواب میں جو کہے، من اضرب میں کس کو ماروں۔ کبھی مفعول به کے فعل کو بوقت قیام قرینہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف دو قسم پر ہے، جوازی اور وجوبی۔ جوازی کی مثال، جیسے کوئی کہے من اضرب میں کس کو ماروں، تو آپ جواب میں کہیں زیدن، یعنی اضرب زیدن۔ اضرب فعل کو حذف کر دیا گیا، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ سوال میں ضرب واقع ہے۔ کبھی مفعول به کے فعل کو بوقت قیام قرینہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف دو قسم پر ہے، جوازی اور وجوبی۔ جوازی، جیسے کوئی کہے من اضرب میں کس کو ماروں، تو آپ جواب میں کہیں زیدن، یعنی اضرب زیدن، مار زید کو۔ یہاں پر اضرب فعل کو حذف کر دیا، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ من اضرب سوال میں ضرب واقع ہے۔ ووجوباً، اور وجوبی طور پر، فی اربعۃ مواضع چار جگہوں میں، الاول سماعی پہلی جگہ سماعی ہے، جیسے امرأ ونفسہ چھوڑ آدمی کو اور اس کے نفس کو، وانتہوا خیرا لکم اور باز آ جاؤ تین خدا ماننے سے اور ارادہ کرو اپنے لیے خیر کا، واہلا وسہلا اور خوش آمدید، اور تم آئے ہو اپنے لوگوں میں، وسہلا اور تم نے روندا ہے نرم زمین کو۔ وجوبی طور پر مفعول به کے فعل کو چار جگہوں میں حذف کر دیتے ہیں۔ پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی کوئی ضابطہ نہیں ہے، عرب سے ہم نے سنا وہ حذف کرتے ہیں تو ہم نے بھی حذف کر دیا۔ اور سماعی کی تین مثالیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، امرأ ونفسہ، اصل میں ہے اترک امرأ ونفسہ، چھوڑ آدمی کو اور اس کے نفس کو، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے مارنے سے روک اور اپنی زبان کو اس کو نصیحت کرنے سے روک، تو یہاں پر اترک فعل کو حذف کر دیا گیا۔ دوسری مثال، انتہوا خیرا لکم، اصل میں ہے انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم، باز آ جاؤ تین خدا ماننے سے اور ارادہ کرو اپنے لیے خیر کا۔ یہاں پر اقصدوا فعل کو حذف کر دیا گیا، اقصدوا فعل کو حذف کر دیا گیا۔ تیسری مثال ہے اہلا و سہلا، اصل میں ہے اتیت اہلا و وتیت سہلا، تم آئے ہو اپنے لوگوں میں اور تم نے روندا ہے نرم زمین کو۔ یہاں پر اتیتا اور وتیتا دو فعل حذف کر دیے گئے۔ تو وجوبی طور پر مفعول به کے فعل کو چار جگہوں میں حذف کرتے ہیں۔ پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی کوئی ضابطہ نہیں ہے، عرب سے ہم نے سنا وہ حذف کرتے ہیں تو ہم نے بھی حذف کر دیا۔ اس کی تین مثالیں ہیں۔ نمبر ایک، امرأ ونفسہ، اصل میں ہے اترک امرأ ونفسہ، چھوڑ آدمی کو اور اس کے نفس کو۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اس کو مارنے سے اور اپنی زبان کو اس کو نصیحت کرنے سے روک۔ اترک فعل کو حذف کر دیا۔
دوسری مثال انتہو خیر لکم، اصل میں ہے انتہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، بعض آ جاؤ تین خدا ماننے سے اور اپنے لیے خیر کا ارادہ کرو۔ یہاں پر خیرن مفعول بہی ہے، اس کا فعل محذوف ہے، اقصدوا ارادہ کرو۔ اور تیسری مثال ہے اہلن و سہلن، اصل میں ہے اتیت اہلن و وتیت سہلن، تم آئے ہو اپنے لوگوں میں اور تم نے روندا نرم زمین کو۔ یہاں پر اہلن و سہلن مفعول بہی ہیں، ان کے فعل اتیتا اور وتیتا کو حذف کر دیا گیا۔ والبواقی قیاسیۃ، اور باقی جگہیں قیاسی ہیں۔ الثانی التحذیر، دوسری جگہ تحذیر ہے۔ وہو معمول بتقدیر اتق، اور وہ معمول ہوتی ہے اتق مقدر کے ساتھ، اتق مقدر کی۔ تحذیراً ڈراتے ہوئے، مما بعدہ اس چیز سے کہ جو اس کے بعد ہے، نحو جیسے ایاک والاسد، ایاک والاسد، اصلہ اتقک والاسد، اس کی اصل ہے بچاؤ اپنے آپ کو شیر سے۔ او ذکر المحذر منہ، یا ذکر کیا جائے محذر منہ کو مکرراً دو بار، نحو جیسے الطریقہ الطریقہ، بچو راستے سے، بچو راستے سے۔ باقی جو جگہیں ہیں جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں وہ قیاسی ہیں، یعنی ان کا ضابطہ ہے۔ تو ان چار جگہوں میں سے دوسری جگہ تحذیر ہے۔ تحذیر کا لغوی معنی ہے ڈرانا، ڈرانے والے کو محذر، جس کو ڈرایا جائے اس کو محذر، اور جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ تحذیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو اتق مقدر کا معمول ہو اور اس کو ما بعد سے ڈرایا گیا ہو، جیسے ایاک والاسد، اصل میں ہے اتقیک والاسد، اتق فعل کو حذف کر دیا اور کاف ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی تو ہو گیا ایاک والاسد۔ اس کا معنی ہے اتقی نفسک من الاسد و اتقی الاسد من نفسک، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ اور شیر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو تحذیر کا لغوی معنی ہے ڈرانا، اور ڈرانے والے کو محذر، جس کو ڈرایا جائے اس کو محذر، اور جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ تحذیر کہتے ہیں اصطلاحی معنی ہے جو اتق مقدر کا معمول ہو اور اس کو ما بعد سے ڈرایا جائے، جیسے ایاک والاسد، اصل میں ہے اتقیک والاسد، اتق فعل کو حذف کر دیا، ضمیر متصل کاف جو ہے وہ ضمیر منفصل سے بدل گئی تو ہو گیا ایاک والاسد۔ اس کا معنی ہے اتقی نفسک من الاسد و اتقی الاسد من نفسک، اپنے آپ کو شیر سے بچا اور شیر کو اپنے آپ سے بچا۔ دوسری قسم ہے کہ محذر منہ کو دو بار ذکر کیا جائے، جیسے الطریقہ الطریقہ، یہ مفعول بہی ہے، فعل اس کا محذوف ہے جو کہ اتق ہے، اصل میں ہے اتق الطریق الطریقہ، بچو راستے سے۔ یہاں پر الطریق محذر منہ ہے، اس کو دو بار ذکر کیا گیا۔ دوسری قسم تحذیر کی یہ ہے کہ محذر منہ کو دو بار ذکر کیا جائے، جیسے الطریقہ الطریقہ، اصل میں ہے اتق الطریق الطریقہ، بچو راستے سے۔ یہاں پر الطریق محذر منہ ہے اور اس جس کو دوبارہ ذکر کیا گیا اور اس کا فعل محذوف ہے جو کہ اتقی ہے۔ آگے الثالث، تیسری جگہ ما اضمر عاملہ، کہ مقدر ہو اس کا عامل، حذف کر دیا گیا ہو اس کے عامل کو، علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر، وہو کل اسم، اور وہ ہر وہ اسم ہے، بعدہ فعل او شبہہ، جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذلک الفعل، مشغول ہو وہ فعل یا اعراض کرتا ہو وہ فعل، عن ذلک الاسم، اس اسم سے، بضمیرہ، اس کی ضمیر کی وجہ سے، او متعلقہ، یا اس کے متعلق کی وجہ سے، بحیث، اس طور پر، لو سلط علیہ ہوا، اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر اس فعل کو، او مناسبہ، یا اس فعل کے مناسب کو، لنصبہ، تو وہ البتہ اس کو نصب دے دے، نحو زیدن ضربتہ، نحو زیدن ضربتہ، زید اس کو میں نے مارا، فإن زیدن، پس اس لیے کہ پس بے شک زید، منصوب بفعل محذوف مضمر،
منصوب ہے فعل محذوف مقدر کی وجہ سے، وہو ضربت، اور وہ ضربت ہے، یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، تفسیر کر رہا ہے اس کا وہ فعل جس کو ذکر کیا گیا اس کے بعد، وہو ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے، ولہذا الباب فروع کثیرۃ، اور اس باب کی کئی فروع ہیں۔ تیسری جگہ جو قیاسی ہے اور جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں وہ ہے ما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر، یعنی جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر حذف کر دیا گیا ہو۔ اس کی تعریف یہ ہے، ہر وہ اسم کہ جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہو، اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس اسم سے اعراض کر رہا ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس طور پر ہو کہ اگر اس کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ فعل یا شبہ فعل اس کو نصب دے سکے۔ تعریف یہ ہے، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہو، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس طور پر ہو کہ اگر اس کو یا اس کے کسی مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، تو وہ اس اسم کو نصب دے سکے۔ مثلا زیدن ضربتہ، اس میں زیدن ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، یہ مفعول بہ ہے، اس کے فعل ضربتہ کو حذف کر دیا گیا کیونکہ اس کے بعد ضربتہ فعل واقع ہے جو زیدن کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اور اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے خود اس زیدن سے اعراض کر رہا ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ اگر اس کو زیدن پر مسلط کر دیں تو وہ زیدن کو نصب دے سکے گا۔ مثال زیدن ضربتہ، اس میں زیدن ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، اس کے عامل کو حذف کر دیا گیا۔ اس کے بعد ضربتہ واقع ہے جو زیدن کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اور اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ زیدن سے اعراض کر رہا ہے، اور یہ ضربتہ ایسا فعل ہے کہ اگر اس کو یہاں سے اٹھا کر زیدن پر مسلط کر دیں تو اور کہیں ضربت زیدن، تو وہ زید کو نصب بھی دے سکے گا۔ اور آگے بتایا اس باب کی اور بھی کئی فروع ہیں، یعنی زیدن پر ہم نے ابھی نصب پڑھا ہے، اس میں اور بھی مثالیں اور بھی فروع اس کی بن سکتی ہیں۔